السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اب پھر وہ اہل کتاب کا ذکر، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کہ یہ بات بھی تکرار سے کہی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ تذکرہ بار بار آ چکا ہے کہ اہل کتاب یعنی جس کو بھی تھوڑا بہت شعور ہے نا اپنے رب کا، جو تھوڑی بہت بھی معرفت رکھتا ہے نا، اور تھوڑا بہت اسے پتہ ہے کہ وحی کیا چیز ہے اور کیسے آتی ہے، تو وہ وحی کی ساری جو بھی وحی آئے گی وہ اس کو پہچان جائے گا۔ وحی اور غیر وحی دونوں میں امتیاز کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جس کو بھی ایک چیز کا ذوق پیدا ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں، وہ بڑے آرام سے کھرے اور کھوٹے میں جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی وحی آتی ہے تو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اتنا کوئی انہیں اشتباہ جو ہے وہ لاحق نہیں آتا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اب جو ایمان نہیں لاتا دوسرے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ کہ کس طرح جو کہا گیا ہے کہ اول من اسلم ہو جاؤں اور یہ ساری بات، تو یہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ وہ جو ہم شروع سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو وہ بڑا ہی جامع وہ فقرہ ہے جو کہ سکھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے معنی اور مفہوم پہ ہماری نظر ہوتی ہے یا نہیں، کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں یا لاتا ہوں جیسا کہ اس کے نام ہیں، وصفاتہ، اور اس کی تمام صفات پر۔ تو اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان کا جو تقاضا ہے وہ اگلے حصے میں ہے، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کرتی ہوں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اس کا اقرار کرتی ہوں اور میرا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ جو دل کی تصدیق ہے، زبان سے تو اقرار ہم کر لیتے ہیں، لیکن دل سے تصدیق اور جوارح سے اس کی گواہی، اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ قبلت جمیع احکام، جب یہ کہہ دیا، جب مان لیا تو اس کے ہر حکم کو بھی ماننا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ایمان کے یعنی تین کہے جاتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں ان کو مانا جائے اور ان کا یقین ہو اور ان کی پہچان ہو، معرفت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو کہ وہی واحد الہ ہے، سارا تقدس ان کے لیے ہے، وہ سبحان ہے۔ ہر معاملہ الوہیت کہ جن کے آگے بے اختیار بندہ جھک جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین۔ اب ربوبیت پر یقین ان معنوں میں تو سب کا ہوتا ہے کہ ہاں جی رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، یعنی یہ ہم لوگوں کی بھی یہ کمزوریاں ہیں نا، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، وہ رازق ہے۔ بہت ساری اس سلسلے میں جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو ہم قبول کرتے ہیں، ربوبیت کی بہت ساری صفات آ جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک صفت یہ بھی پھر ہے ربوبیت کی کہ وہ ہمیں طور طریقے بتائے، وہ کام کرنے کے طریقے بتائے کہ کوئی کام کرنا کیسا ہے۔ ربوبیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے لائحہ عمل بھی متعین کرے، ہمارے لیے قانون اور ضابطے بھی بنائے، اور ان کو بھی میں قبول کروں۔ جب میں نے اس کو اپنا رب مان لیا، اب مجھے وہ جو بھی رہنمائی دیتا ہے، جو گائیڈنس دیتا ہے، جو کام بتاتا ہے، جو قانون بناتا ہے، تو مجھے اسے جوں کا توں قبول کرنا ہے۔ جس طرح میں نے اس کی بنائی ہوئی جو میری سٹرکچر، جو میرا جسم اس نے بنایا، جو میرے ایک ایک خلیے کو جو صلاحیت دی، جو خوبی دی، جو قوت دی، جب اس کو میں جوں کا توں قبول کر رہی ہوں، تو پھر اس جسم کے استعمال میں، ان قوتوں کے استعمال کے لیے اس نے جو طریقہ بتایا اس کو بھی قبول کرنا ہے۔ تو یہی حقیقتاً اس پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے،
وہ قبل تو جمیع احکام ہی، بس یہ حصہ جو ہے نا کلمے کا یا اقرار کا یا ایمان کا، یہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، اور اسی کو جو ہے نا مطلب بار بار جو ہے یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے۔ جمیع احکام، قبل تو جمیع احکام۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر اس روز ہم مشرکین سے پوچھیں گے، جن لوگوں نے شرک کیا ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں کوئی گمان تھا، کنتم تزعمون، جنہیں تم اپنا کوئی نجات دہندہ سمجھتے تھے یا اپنے کاموں میں ان سے مدد مانگتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اب ان کے کذب کی بات ہے، دنیا میں بھی وہ جھوٹ بولتے رہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اور اس روز بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ شریک جن کو تم دنیا میں پکارتے رہے، جنہیں ہمارا شریک ٹھہراتے رہے، جن کے بنائے ہوئے قانونوں پہ چلتے رہے، جن کے حکموں پہ تم چلتے رہے۔ یہ شرک بھی تو مختلف قسم کا ہے نا، کبھی ہم صفات میں شرک کرتے ہیں، کبھی احکام میں شرک کرتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو تو صحیح کس طرح وہ اس وقت اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بنائے ہوئے معبود گم ہو جائیں گے۔ ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افترا کر رکھے تھے، یہ اس روز تو خود بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا، اور وہ جو کہیں گے کہ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، پتہ نہیں، ویسے جس طرح ہم آج غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم نے تو مطلب شاید وہ کبھی مجھے خیال آتا ہے وہ ہم جیسے لوگ نہ ہوں کہ جو احکام کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مشرک نہیں، ہم نے کون سے سامنے بت رکھا ہوا ہے جس کی پوجا کرتے ہیں، یا اگر گھر میں کوئی اسٹیچو ڈیکوریشن کے لیے رکھا بھی ہے تو ڈیکوریشن کے لیے نا، ہم نے کوئی ہمیں اس کے ساتھ کوئی عقیدت تھوڑی، احکام کی خلاف ورزی کو ہم شرک نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے یہ ہم جیسے لوگ ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے بچائے ایسے حال سے۔ ثم لم تکن فتنتہم، ان کا فتنہ یہ ہوگا، یعنی فتنہ کہ دنیا میں بھی وہ اس آزمائش میں پڑے رہے، انہیں سمجھ ہی نہ آئی۔ دنیا تو بذات خود ایک بڑا فتنہ ہے نا، مال دولت آسائشیں آرام، دنیا میں بھی وہ اس فتنے میں پڑے رہے، آزمائش میں رہے، اور جب اس میں سے مطلب ان کھوٹے کے کھوٹے نکل آئے تو پھر وہاں بھی انہوں نے یہی کچھ کہا، وہاں بھی وہی جھوٹ بولتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آج آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، یعنی سنتے ہیں آپ کی بات، لیکن حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ مَن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، ان کے سامنے کوئی بھی نشانی رکھ دیں، یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، حد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ بس پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ہر دور میں اللہ کے دین کی بات کو پرانے زمانے کی بات کہا گیا،
حتیٰ کہ ابھی بھی قدامت پسند کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ فنڈامنٹلسٹ اور قدامت پسند اور پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے اور پرانی روش پہ چلنے والے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے دین پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں اور چلتے ہیں، اساطیر الاولین۔ حالانکہ یہ ہر دور کا سب سے ماڈرن سسٹم رہا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکتے رہے اور وہ خود بھی اس سے رکے رہے، دور ہی بھاگتے رہے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے نفسوں ہی کو ہلاک کرتے رہے، وہ سمجھتے رہے کہ اس حرکت سے وہ آپ کا کچھ بگاڑنے، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی ہلاکت کا سامان کرتے رہے اور انہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں چلا کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ خود ہمیں ہلاکت میں ڈالنے والی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس وقت، کاش آپ دیکھیں اس وقت جب یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہائے افسوس، یا لیتنا، کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، تو پھر ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن کر رہیں گے۔ بل بدا لہم ما كانوا یخفون من قبل، اور یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس بات کو انہوں نے پہلے چھپا رکھا تھا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر یہ وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے، وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا۔ اب یہ چاہے وہ زبان سے کہیں یا عمل ان کا یہ ظاہر کرے کہ آخرت کی نیت سے یا آخرت کے اجر کی نیت سے کام نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کے مفادات ہی ان کی ہمیشہ ترجیح رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ اب جو تم کھڑے ہو، جو حساب کتاب ہو رہا ہے اور جو اب ایک نتیجے کا دن ہے، تو کیا یہ سب ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ھذا بالحق، یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، اور وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب کی قسم، اے ہمارے رب، یہی حقیقت ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو کہا جائے گا کہ پھر چکھو عذاب کا مزہ جو تم انکار کرتے رہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں، یستمع الیک، لیکن چونکہ ان کے دلوں پر اکنہ ہے اور کانوں میں وقر ہے، اس لیے انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے کھلے دل و دماغ کے ساتھ دوسروں کی بات سنے اور پھر پوری تحقیق کرے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور صحیح کو اپنانے میں پس و پیش نہ کرے، کوئی ذاتی انا، کوئی عصبیت اس کو حق کو قبول کرنے میں مانے نہ ہو۔ یہ جو یستمع الیک اس وقت بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بھی یہ لوگ جاتے تھے، یہود و نصارہ بھی جاتے تھے، کفار بھی جاتے سننے کے لیے، چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے اور جا جا کے بھی پوچھتے تھے۔ اور پھر جو تھا یعنی وہ کلام جو تھا جو دوسروں کو متاثر کرتا تھا اور ایک نظر ڈالنے سے لوگ جو تھے ان کے دل کی کایا پلٹ جاتی تھی، ان لوگوں کا ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ حال ہے، بڑے بڑے ڈیسک بنے ہوئے ہیں، جتنی اپنے آپ کو ترقی یافتہ قومیں کہتی ہیں، مستشرقین اورینٹلسٹس ہیں، ان میں انہوں نے باقاعدہ شعبے بنا رکھے ہیں اسلام پر ریسرچ کے،
قرآن پر ریسرچ اتنا، وہ قرآن کو دیکھتے ہیں بڑے غور غور سے، ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ بڑے غور کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی، سچ کو معلوم کرنے کی، صحیح اور غلط کے امتیاز کی، اس لیے پھر انہیں کوئی ہدایت کا راستہ ہی نہیں ملتا، یہ قرآن ان کی زندگیاں ہی نہیں بدلتا، اور وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیا جائے کہ اس قرآن کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ جو تعلق ہے، رجوع ہے، وہ حق کی تلاش میں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم۔ تو اس وقت حتیٰ کہ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر، آخرت کی جگہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ فلا تعقلون، تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ اجل جو ہے نا مقرر، ہر بندے کی انفرادی اجل بھی مقرر ہے اور اس کائنات کی بھی اجل مقرر ہے۔ یہ پہلے رکوع ہی میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اجل جو ہے وہ تمہاری بھی مقرر ہے، اچانک آ جائے گی، اور وہ جو دوسری ہے اجل مسمى عنده، ایک تو ثم قضا اجل، تمہیں پیدا کیا اور تمہاری قضا جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی مدت مقرر ہے۔ وہ اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور دوسری اجل بھی مقرر ہے۔ تو یہ پہلی اجل جو ہے وہ ہر ہم میں سے ہر ایک، بلکہ مخلوق میں سے ہر چیز جب پیدا کی گئی تو ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اس کی اجل کیا ہو۔ اجل کا مطلب ٹائم فریم، کہ اس نے کتنا عرصہ کیا کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا اس کو رزق دیا جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہے 5 چیزیں جو ہیں وہ طے شدہ ہے، اجل بھی طے شدہ ہے، عمل بھی، رزق بھی، اور مستقر اور مستودع۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب یہاں پر بھی یہی کہ پھر جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی، اب مسئلہ یہ ہے تو طے شدہ، لیکن ہمیں تو نہیں بتائی، ہمیں تو خود ہی حکم ہے کہ بس تم کرو تو صحیح نا کام، وہ تو ہم جب چاہیں گے واپس بلا لیں گے تمہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس لیے بندہ مر گیا چلا گیا۔ بات تو یہ ہے کہ بس اس کے لیے جتنا متعین تھا اس زمین پر رہنا یا کام کرنا، جو اس کے لیے وہ ختم ہو گیا بس واپس۔ تو اس وقت وہ اچانک پھر بندہ سوچتا ہو یہ کیا میں نے کر دی، اس وقت اپنی کوتاہیاں یاد آئیں گی پھر، لیکن اب جو کچھ اس نے کمائی کی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ لعب و لہو، زیادہ تر لعب و لہو، اور اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ لعب جو ہے لعاب جس طرح تھوک کہ جو سیکریشنز ہیں باڈی کی ان کے لیے ہوتا ہے، اور جس طرح باڈی سیکریشنز جو ہیں جب تک مطلب اس وقت تو بڑی ضروری لگتی ہیں، لیکن اگر جسم سے باہر آ جائیں تو پھر تو ایک بالکل ایک مطلب قابل اعتنا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو لعب پھر ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بے مقصد۔ اور عام طور پہ بچے اگر کوئی گھر بنا رہے ہیں، کوئی کھیل رہے ہیں، تو کوئی با مقصد تو نہیں ہے ان کی ایکٹیویٹی، ان کی یہ سارے کام جو ہیں بس وہ کھیل ہی ہے نا۔ تو کھیل کے لیے کہ جس کا بظاہر کامیابی ناکامی یا ترقی اور غیر ترقی اور اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہر وہ کام جو کہ محض دل لگی کے لیے کیا جائے، محض انجوائمنٹ کے لیے کیا جائے، تفریح کے لیے کیا جائے، جو کوئی مقصد نہ رکھتا وہ لائب ہے۔ اور یہ اس کو بالعموم کہا جاتا ہے کہ بچپنا جو ہے نا وہ لعب میں گزرتا ہے، لعب بھی آ جاتا ہے، لعب بھی آ جاتا ہے کہ لعب میں گزرتا ہے۔
تو یہ بچپنے کی خصوصیت ہے کہ وہ لعب میں، یعنی بچے کو جب تک وہ شعور نہیں ہے وہ کوئی بامقصد کام نہیں کرتا. اور لہب کہتے ہیں یہ جوانی کی کیفیت ہے کہ جب بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اپنے لحاظ سے بڑا پروڈکٹیو ہو گیا ہے، بڑا جی میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، اور اپنے سامنے اس کے بڑے بڑے عزائم ہیں، بڑے بڑے مقاصد ہیں، لیکن وہ اصل جو مقصود ہے اور اصل منزل ہے اس سے وہ غافل ہے. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور بندہ جو ہے وہ لعب اور لہو میں ہی زندگی گزار دیتا ہے، حالانکہ حقیقی گھر تو آخرت میں تھا، اس کی تلاش اسے چاہیے تھی کرنا، اس کو مقصود بناتا. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں، قد نعلم، کہ ان کی باتیں آپ کو حزن میں مبتلا کرتی ہیں، رنج دیتی ہیں. اور رنج اس لیے ہوتا تھا کہ شفقت جو تھی، شفقت کا جذبہ جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، رؤوف الرحیم بنایا ہے، تو اس جذبے کے تحت جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور وہ ایک تباہی والے راستے پر چلے جا رہے ہیں، تو یہ چیز انہیں ایک غم میں مبتلا کرتی ہے، ایک حزن میں مبتلا کرتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. تو یقولون فإنہم لا یکذبونک، تو جو وہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے بہترین افراد رہے ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ، بڑے مقبول، بڑے پاپولر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں پتہ ہے، صادق اور امین، انہیں ہر کوئی کہتا تھا صادق ہیں، امین ہیں، بہترین فرد ہیں ہمارے درمیان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود جب حضرت ورقہ نے پہلی دفعہ بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو انہیں تعجب ہوا کہ میری قوم، وہ تو میرا بڑا لحاظ کرتی ہے اور بڑا میرا ادب ہے اور میرا مقام ہے ایک معاشرے میں، تو وہ کیسے مجھے نکالیں گے. تمام انبیاء علیہ السلام کا ایسے ہی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہی کہا، ہمیں تو آپ سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی بڑے ذہین و فتین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بہترین اخلاق کے مالک لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں سے جب تنہائی میں پوچھا جاتا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ صاحب جھوٹے ہیں، کہتے تھے نہیں جھوٹے تو نہیں ہیں، لیکن جو چیز یہ پیش کرنے ہمارا جی نہیں چاہتا اس کو ماننے کو. تو یہ ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. کہیں آتا ہے کہ وَلَا مُبَدِّلَ، اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہاں وہ کلمات میں وہ ساری چیزیں آ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہے کہ بھئی بہرحال ایک وقت گزارنا پڑے گا اور اس میں لوگوں کی باتوں کا صبر سے مقابلہ کرنا پڑے گا. وہ جھٹلائیں گے، وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، اذیتیں دیں گے، یہ چلے گا. حتیٰ اتاہم ناصرنا، پھر لیکن ہماری مدد آئے گی. یعنی ایک یہ سیکوینس جو ہے، یہ ترتیب جو ہے، یہ ہر داعی حق کے ساتھ رہی ہے اور اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب وہی ہے جو اس سارے سفر کو، اس سارے راستے کو صبر اور عزیمت کے ساتھ طے کر لے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ ہی چکی ہیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ دیکھیں میں تو آپ کے لیے اتنا کر رہا ہوں تو لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن
اہل ایمان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ کبھی گھبرا جاتے اور کہتے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی تشفی کے لیے یا ان کے دشمنوں کو ایک تنبیہ کے طور پہ فرماتے ہیں، یعنی اگر آپ پر ان کا اعراض جو ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے، یعنی برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر کر لیں جو کرنا ہے، جس طریقے سے چاہے آپ ان کو ذرا منا لیں۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہماری بات مان لیں۔ تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور اپنی مرضی کی کوئی نشانی لے آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ایک ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو آپ یہ اس طرح کی جاہلانہ خواہشات نہ رکھیں کہ بھی لوگ کیوں نہیں مانتے۔ یہ تو ایک امتحان ہے، آپ اپنے امتحان میں ہیں، لوگ اپنے امتحان میں ہیں، یہاں پہ ریزلٹس کی، نتائج کی فوری توقع نہ رکھیں۔ تو یہ جہالت ہے کہ یہ بندہ کہے کہ بھئی لو میں اتنا کر چکی ہوں اور پھر نتیجہ یہ نہیں آیا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہ سوچیں اور نہ کریں۔ انما یستجیب الذین یسمعون،